الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں۔ دیکھیے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کس کو کہتے ہیں بتلایا، کہا ذکر کا اخا کا بما یکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے، اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر وہی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر اس کے اندر وہ بات ہے اور تم کہہ رہے ہو اور وہ پسند نہیں کر رہا ہے، تب تو نے غیبت کیا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کو تم بول رہے ہو، تب تو تم نے بہتان لگایا، اس پر الزام لگایا، اس پر الزام لگا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں دونوں بات ہے، دو اہم بات ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح انداز سے ذکر کرنا دوسرے کے سامنے، جس کو وہ سن کر کے پسند نہیں کرتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت اتنا خطرناک ہے جیسے کہ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کوئی مردہ آدمی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھائے گا، پسند نہیں کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے ہے۔ تو اگر کوئی چیز اس کے اندر ہے، عیب ہے، کمی ہے، کسی کے اندر کوئی عیب اور کمی ہے اور دوسرے کو اس کا ذکر کر رہے ہیں اس انداز سے کہ وہ پسند نہیں کرے گا، یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے اور اس عیب کو بنا کر کے دوسرے کے پاس پیش کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ بہتان اور الزام ہے، دونوں گناہ ہیں، اور یہ دونوں زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان کی آفت اور مصیبتوں میں اور گناہوں میں سے یہ غیبت اور بہتان دونوں ہے۔ اور آج کل اس زمانے میں غیبت اور بہتان بہت زیادہ ہے۔ لوگ غیبت اتنا کرتے ہیں، لگتا ہے کہ بغیر غیبت کر کے وہ اس کو جی نہیں سکتا ہے، کسی کے غیبت نہ کرے تو جی نہیں سکتا ہے۔ اور الزام پر الزام یہ بہت زیادہ اس دنیا میں ابھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تو حرام کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن کچھ وجہ ہیں جن وجہ کے ذریعے سے، شرعی کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے غیبت کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح کے اندر اس بات کو ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم بادشاہ کو، قاضی کو، جس کے پاس قدرت ہے انصاف کرنے کے لیے، اس کو جا کر کے شکایت کر سکتا ہے کہ فلاں مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تب یہ جائز ہو جائے گا۔ بات میں آ رہی ہے؟ ظلم کرنا ایک برائی ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کے اندر ایک برائی ہے، لیکن اس کو بتایا جا سکتا ہے، غیبت میں نہیں آئے گا، یہ جائز ہے۔ یہ تو کس کو بتانا؟ حاکم کو بتانا
یا تو قاضی کو بتانا، یا کوئی اس ظلم سے روک سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، اس کو بتانا، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ دوسری بات، الاستغاثۃ علی تغییر المنکر، کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، اس کو برائی سے روکنے کے لیے کسی کی مدد لے رہے ہیں، کسی کی مدد لے رہے ہیں، تو جس کی ہم مدد لیں گے اس کو جا کر کے بتا سکتے ہیں کہ فلاں ایسے 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 برائی کر رہا ہے، چلو روکیں گے، تب جا کر کے اس کی برائی کو اس کے سامنے رکھنا، یہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ تو کیوں؟ وجہ یہ ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر گناہ کر رہا ہے تو پلٹ جائے، گناہ سے پلٹ جائے، اور یہ اس طریقے سے اگر کوئی روک سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، روکنے کی طاقت ہے، تو جا کر اس کو بتانا اور ساتھ لینا کہ چلو بھائی گناہ سے اس کو روکیں گے، تو کیا گناہ کر رہا ہے، تب اس کے گناہ کو بیان کیا جا سکتا ہے صرف اسی آدمی کے سامنے، تو یہ جائز ہے، یہ عیب میں نہیں آئے گا، غیبت میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے تیسری وجہ، کسی کی برائی کو پیش کیا جانے جائز ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، تو جا کر کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے میرے باپ، میرے بھائی ظلم کر رہے ہیں مجھ پر، میں کیسے بچنا، ایسے ایسے کام مجھ پر کر رہے ہیں، کیسے بچنا، بچنے کا کیا راستہ ہے، بچنے کا کیا راستہ ہے، آپ مجھ کو بتلائیے، ان کی برائی کو میں کیسے دور کروں اور میں ان سے کیسے بچوں جو مجھ پر ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ مان لیجئے کوئی بدعت کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے، تو جا کر کے فتویٰ پوچھنے والے مفتی سے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد، میرے دوست، وہ فلاں فلاں مجھ کو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، میں کیسے بچوں گا، تو وہاں جا کر کے بولنا، یہ غیبت نہیں ہوگا، یہ غیبت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات، مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کسی کے برائی فتنہ سے بچانے کے لیے عام مسلمانوں کو الرٹ کرنا یہ جائز ہے، اب وہ غیبت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بدعتی ہے، کوئی کفر پھیلا رہا ہے، بدعت پھیلا رہا ہے، ابھی شکیل بن حنیف کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کوئی آدمی مسلمانوں کو الرٹ کرنے کے لیے کہ فلاں 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 فتنہ ہے، فتنہ باز ہے، اس سے بچے رہو، اس سے دور رہو، یہ بولنے کے لیے اگر مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ واجب ہے علماء پر کہ کوئی فتنہ باز آدمی ہے تو مسلمانوں کو الرٹ کرے کہ فلاں فتنہ باز ہے، اس سے دور رہنا، یہ واجب ہے۔ تو یہ بات ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل علل اعلان گناہ کر رہا ہے، کوئی علل اعلان گناہ کر رہا ہے، تو اس کو روکا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بدعت علل اعلان کر رہا ہے، یا تو علل اعلان شراب پی رہا ہے، تو اسے روکنے کے لیے جو کسی کو شکایت وغیرہ کریں گے، یہ سب غیبت میں نہیں آتا، یہ سب غیبت میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اور مثال کے طور پر ایسے لقب ہے جو مشہور ہو گیا ہے، کوئی مشہور ہو گیا ہے، تاریخ اسلام میں اعرج، اعمش ایسے لفظ مشہور ہوئے ہیں بہت سارے علماء کے۔ تو جیسے کوئی اندھاپن، کسی کا اندھاپن ہے اور اسی سے مشہور ہو گیا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اندھے تھے، تو اب ان کی تعریف کے لیے، ان کی خوبی بیان کرنے کے لیے اگر کوئی کر رہا تو یہ غیبت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے کچھ باتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے، علماء نے اس بات کی صراحت کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی فتنے سے بچانے کے لیے کسی کا رد کر رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، یہ مولوی لوگ ہمیشہ غیبت ہی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں، غیبت کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ وہ اگر سن لے
تو اس کو پسند نہ آئے اور اس کے اندر وہ چیز ہے تو یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو یہ الزام ہو جاتا ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زبان کی ہر برائی سے بچا کر رکھے، خصوصی طور پر غیبت اور بہتان الزام لگانے سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے اور زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔